السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج عوام الناس کی طرف سے 3 سوالات فقہی مسائل سے متعلق آئے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ابتدائی اسلام میں غلام باندیاں ہوا کرتی تھی، گھوڑا بہترین سواری کے لیے جانور ہوتا تھا۔ لوگ بار برداری سواری کرتے تھے، تو کیا غلام باندیوں پر، گھوڑے پر زکوٰۃ واجب ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، غلام باندی اگر یہ خدمت کے لیے ہے، اور اس زمانے میں جو خدمت کے لیے ہوا کرتے تھے ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، یہ اجماعی مسئلہ ہے۔ غلام باندی اگر تجارت کے لیے ان پر زکوٰۃ واجب ہے، ان کی قیمت کا 40واں حصہ زکوٰۃ ادا کرنا ہوگا۔ ان کی قیمت کا 40واں حصہ زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے۔ گھوڑے کے بارے میں اگر یہ بار برداری کے لیے، سواری کے لیے، تو ان پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ اگر یہ تجارت کے لیے تو ان پر زکوٰۃ واجب ہے، اور گھوڑے کی قیمت کا 40واں حصہ زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گا۔ فقہی مسائل سے متعلق ایک دوسرا سوال یہ آیا کہ اموال زکوٰۃ کی کتنی جنسیں ہیں، کتنے اجناس ہیں جن پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اور ایک جنس کو دوسرے جنس سے ملایا جائے گا یا نہیں ملایا جائے گا۔ تو اس ضمن میں فقہی کتب سے ہمیں یہ بات ملتی ہے، جو مال قابل زکوٰۃ ہیں وہ 5 اجناس ہیں ان کے۔ پہلی جنس اونٹ کی ہے، اور 5 اونٹ میں 1 بکری، 10 اونٹ میں 2 بکریاں، 15 میں 3 بکریاں، 20 میں 4 بکریاں، اور اگر اونٹ کی تعداد 25 ہو جائے پھر 1 بنت مخاض، اونٹنی کا بچہ دینا پڑتا ہے۔ تو اونٹ یہ پہلی جنس ہے۔ دوسری جنس بکری یا بھیڑ کی ہے، یہ دونوں ایک جنس شمار ہوتے ہیں۔ اگر 40 بکریاں ہو جائے، یا کچھ بھیڑ ہو کچھ بکریاں ہوں، تعداد 40 ہو جائے، تو 1 بکری زکوٰۃ کے طور پر ادا کی جائے۔ تیسری جنس گائے بھینس کی، کچھ بھینس ہو کچھ گائیں ہو، دونوں کو ملا کر اگر 30 کی تعداد ہو جائے تو ان پر زکوٰۃ واجب ہے، یا صرف گائے 30 ہو اس پر زکوٰۃ واجب، یا صرف بھینس 30 ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ جس طرح دوسری جنس میں صرف بکریاں 40 ہو تو زکوٰۃ واجب، صرف بھیڑ 40 ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب۔ چوتھی جنس سونا چاندی، تجارت کے سامان ہیں، کرنسی، روپے پیسے ہیں، یہ سب ایک جنس شمار ہوتے۔ تو تھوڑا سا سونا ہو
تھوڑی چاندی ہو یا تھوڑا سونا ہو، روپے پیسے ہوں، تو اس کو مکس کر کے اگر چاندی کے نصاب 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے تو زکوٰۃ واجب۔ اسی طرح تھوڑی چاندی ہو، روپے پیسے ہوں، تجارت کے سامان ہوں، تو مکس کر کے اس کو ضم کر کے ملا کر کے چاندی کی قیمت یعنی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے تو زکوٰۃ واجب۔ پانچویں جنس زمین کی پیداوار ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ زمین کی پیداوار میں چاہے پیداوار قلیل ہو یا کثیر ہو، اس میں عشر واجب ہے۔ اس کی وضاحت اس سے پہلے آ چکی ہے۔ آسمان کے پانی سے سینچائی ہوئی ہے، کھیتی باڑی ہوئی ہے تو 10واں حصہ واجب ہوگا۔ اگر بورنگ کے پانی سے سینچائی ہوئی ہے تو پھر 20واں حصہ واجب ہوگا۔ تو تجارت کے یہ 5 اجناس ہیں۔ تو سوال یہ آیا تھا کیا ایک جنس کو دوسرے جنس سے، مثلا 2 اونٹ ہیں، 10 گائیں ہیں، 20 بکریاں ہیں، تو کیا ان سب کو مکس کیا جائے، ان سب کو ضم کیا جائے؟ تو فقہی نقطہ نظر سے چونکہ یہ اجناس الگ الگ ہیں، اونٹ کی جنس الگ ہے، گائے کی جنس الگ ہے، بکریوں کی جنس الگ ہے، لہذا اسے مکس نہیں کیا جائے گا، ضم نہیں کیا جائے گا، نہیں ملایا جائے گا۔ ہاں ایک جنس کے ہوں تو ملایا جائے گا، جس کی وضاحت ابھی آپ کے سامنے آئی۔ تیسرا مسئلہ یہ آیا تھا صدقۃ الفطر کے بارے میں۔ تو صدقۃ الفطر کے بارے میں ہمیں جو کتاب و سنت سے بات ملتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی گیہوں کے علاوہ کھانے پینے کی جتنی چیزیں ہیں اس میں 1 سا صدقۃ الفطر ادا کیا جائے گا عید الفطر کے دن سے پہلے، اور گیہوں میں نصف سا صدقۃ الفطر کے طور پر ادا کیا جائے۔ نصف سا 1 کلو تقریباً 600 گرام ہے، 1 سا 3 کلو تقریباً 200 گرام ہے۔ اس اعتبار سے صدقۃ الفطر ہر صاحب نصاب کو اپنی طرف سے اور اپنی سرپرستی میں جو نابالغ بچے ہیں، جو جن کے دیکھ بھال کی ذمہ داری ان کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہیے۔ محترم سامعین و ناظرین، زکوٰۃ، صدقۃ الفطر، ان دونوں میں ایک فرق یہ ہے، زکوٰۃ کے لیے ایک تو نصاب کا پورا ہونا ضروری ہے، ساتھ میں حولان حول زکوٰۃ کے مال پر 1 سال گزرنا ضروری ہے۔ صدقۃ الفطر کے لیے صاحب نصاب ہونا ضروری ہے، اس مال پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ لہذا یہ وہ مسائل ہیں جو زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر کے ضمن میں بیان کیے گئے ہیں۔ عوام الناس کے سوالات آئے تھے، ان کے جوابات دیے گئے ہیں۔ میں چینل کے ذمہ داروں کا مشکور ہوں، انہوں نے فقہی مسائل کا مذاکرہ اور فقہی مسائل کے سوال و جوابات کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا ہے۔ میں آپ تمام سے درخواست کرتا ہوں ان مسائل کو عوام الناس تک پہنچائیں اور زکوٰۃ کے مسائل کو اہل علم سے، مستند علماء کرام سے معلومات کر کے اپنے مالوں کی زکوٰۃ، صدقۃ الفطر، صدقہ، خیرات، عطیات، امداد کر کے ہم اللہ کی رضا، آخرت کی فلاح حاصل کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کریں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ مسلمان مالداروں سے مال لیا جائے اور مسلمان فقراء
غربا، یتامہ، مساکین، محتاجوں تک پہنچایا جائے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر مزید غور و فکر کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں تحقیق کا، مسائل معلومات کرنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔